बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक की हिस्ट्री क्या है। तहरीक लब्बैक कब और कैसे शुरू की गई, किन लोगों ने शुरू की, कौन बानी थे और आज कौन कहां पर है और इस वक्त पार्टी की पोजीशन क्या है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे इमरान खान की रिहाई के ऊपर। बेशुमार मुबैना तौर पर ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान की कोई सेटिंग हो गई है, कोई अदालतों से रिलीफ मिल गया है और इमरान खान को रिहा करने की तैयारियां की जा रही हैं। खुशाइंद बात है, हम तो रोज़ नई से नई खबर सुनते हैं, लेकिन इसमें मैंने तमाम सीनियर जर्नलिस्ट को सुना, तमाम के इशारे जो है वो रिहाई की तरफ ही जा रहे हैं। आप जितने बड़े बड़े सियासतदानों को जानते हैं, आप सीनियर साफ़ियों को जानते हैं, जितने बड़े नाम हैं, वो उनकी सारे ताने बाने ना इसी तरफ जा रहे हैं कि शायद इमरान खान की रिहाई का वक्त हुआ चाहता है। चलें, देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार ये होना तो है। कब तक आप पाबंद सलासल रखेंगे। तीसरी बात नाज़रीन, पाकिस्तान से अफ़गानियों की रुखसती, अफ़गानियों का इनखला, यानी अफ़गानी जो पाकिस्तान में पिछले 40 साल से बराजमान थे, अब उनकी वापसी का वक़्त हुआ चाहता है, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल तौर पर शिकंजा कस लिया है और ज़ीरो टॉलरेंस, यानी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है कि ये लोग हमारे मुल्क में रहें। और बताया ये जा रहा है कि जहाँ जहाँ अफ़गानी हैं उनको गिरफ़्तार करके बॉर्डरों पर पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को कम से कम 4-5 बॉर्डर तो लगते हैं अफ़गानिस्तान के। तो इससे भी पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी, स्मगलिंग ख़त्म होगी। अच्छा नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि साद रिजवी साहब के जो अकाउंट थे वो 95 अकाउंट्स, हैरान कुन बात है कि एक ही बंदे के 95 अकाउंट्स, इन तमाम अकाउंट्स के ऊपर हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया है, यानी मंजमद कर दिया है, जो हुकूमत का अख्तियार होता है। नाज़रीन, महकमा औकाफ की मौजन लग जाएंगी। 330 मदरसे जो कि लब्बैक के ज़ेर सरपरस्त चल रहे थे, उनको भी महकमा औकाफ के सुपुर्द करने की तैयारियां कर ली गई हैं। 4300 पीपल्स, ये नाज़रीन वो लोग हैं जो तहरीक लब्बैक को फंडिंग करते थे। लफ्ज़ फंडिंग यूज़ किया जा रहा है, जबकि ये तमाम लोग मुरीदैन में से होंगे, पैरोकार में से होंगे। ये सारे मौलाना खादम रिजवी मरहूम के पैरोकार हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके मुरीदैन हैं। सॉरी नाज़रीन, इस पे ये बात बड़ी ज़रूरी करना है कि क्यों कहा जा रहा है कि जी इनसे गैर कानूनी तौर पे इतना पैसा बरामद हो गया, इतना सोना बरामद हो गया और इनके अकाउंट्स में लोगों ने पैसा सेंड किया, उनके अकाउंट्स भी मंजमद कर दिए गए हैं। जबकि तमाम मुरीदैन ने ये नजराने पेश किए हैं, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने पैसे, किसी ने बाहर से भेजे, किसी ने इधर से। लेकिन ये इतने बड़े हादसे के बाद ही क्यों पकड़े गए? ये मेरा सवाल है अरबाब इख्तियार से कि जब ये माहौल बिल्कुल ठीक था, उस वक़्त इनके ऊपर आप गिरफ्त टाइट करते, इनके ऊपर पुलिस रेड करती, उस वक़्त बरामदगियाँ होती, तो सिनेरियो कुछ और होता। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई बदला लिया है या आपने कोई एक जमात को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए उसके साथ ये सारी चीज़ें जोड़ दी हैं। लग ऐसे रहा है, लेकिन तहरीक लब्बैक के कारकुनान काफ़ी गुस्से में हैं, लेकिन हुकूमत के किसी रेट को कोई बंदा चैलेंज करने को तैयार नहीं है और ना ही हुकूमती रेट चैलेंज करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है।
اچھا ناظرین، میں بتا رہا تھا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ مرحوم خادم رضوی اور اشرف جلالی صاحب نے بنائی تھی۔ 2013 کے الیکشن میں تحریک لبیک نے بہت بھاری کامیابی حاصل کی۔ کسی صوبے سے وہ دوسرے نمبر پر تھے، کسی صوبے سے وہ تیسرے نمبر پر تھے، یعنی ایک دم سے ایک دینی جماعت سیاسی جماعت بن کر ابھری اور اس کے ووٹوں کی تعداد پاکستان میں دوسرے نمبر پر تھی یا تیسرے نمبر پر تھی۔ آپ یہاں سے حساب لگا لیں کہ ایک جماعت کا نام رکھ دیا گیا ہے، ان کے درمیان دراڑ آ گئی۔ اس الیکشن کے بعد دونوں نے اپنی اپنی راہیں جدا کر لیں۔ اب ایک تحریک جو ہے اس کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، اور دوسری تحریک جو ہے اس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ ایک کی سربراہی جو ہے وہ مولانا خادم رضوی صاحب کے صاحبزادے سعد رضوی صاحب کے پاس آ گئی، اور جو دوسری تنظیم ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس کی سرپرستی مولانا اشرف جلالی صاحب کے پاس ہے، جو آج بھی سربراہی کر رہے ہیں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ دونوں جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب یہ ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے پھر یہ طاقت میں زیادہ ہوں گے، طاقتور ہوں گے، لیکن حالات جو ہے حکومت پنجاب نے بڑی دانش مندی سے سنبھالے ہیں، اور اس وقت تمام کاروبار رواں دواں ہیں، پہیہ رواں دواں ہے، حالات بہتری پہ آ گئے ہیں، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ افہام و تفہیم سے ایسے ماحول پیدا کیے جائیں کہ پاکستان میں دنگے فساد، ریلیاں، جلسے جلوس یہ ہونے ہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ جو بندہ اٹھتا ہے 4 بندے ساتھ جوڑ کے وہ ایک نئی جماعت بنا لیتا ہے یا کوئی یونین بن جاتی ہے۔ میرا ارباب اختیار سے یہ گزارش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ پاکستان میں یہ یونین بازی بھی ختم کرائیں۔ یہ بھی بلیک میلنگ کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ یونین بازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یونین جو ہے یہ بھی اداروں میں بہت زیادہ گرپ کر گئی ہیں۔ آپ کوئی ادارہ اٹھا کر دیکھ لیں، یونین جو ہے وہ پوری بدماشی سے اپنے کام نکلواتی ہے۔ کریں نا ذرا پنجاب حکومت اس کے اوپر بھی ذرا ان کو ٹائٹ، کہ جتنے سرکاری محکمے ہیں ان کی جتنی یونینز ہیں، ہم کسی ادارے کا نام نہیں لیتے، وہ یونین بازی تو ختم کریں نا، تاکہ یہ گنڈا ایکٹ تو ختم ہو۔ پھر پتہ چلے گا حکومت پنجاب کا کہ ان کی کتنی گرپ ہے اس صوبے کے اوپر، کیونکہ یہ خاصا مشکل کام ہے۔ بارہ ناظرین، ہم پنجاب میں ہونے والے ترقیاتی کاموں پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک لبیک جو ہے وہ ایک ہونے جا رہی ہے، یہ ہم نے آپ کو خبر دے دی ہے، مبینہ طور پر یہ ہمارے پاس اطلاعات تھی۔ دیر آئے درست آئے۔ اچھا ناظرین، اس وقت پنجاب میں بھرپور ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن عوام یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں نون لیگ کوئی ایسا جال تو نہیں پھینک رہی کہ وہ ہمیں دکھا کے کہ ہم بڑے کام کرا رہے ہیں اور اگلے الیکشن میں وہ ہم سے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے خیالات بھی عوام میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال جی، میں آپ کو واضح بتا دوں کہ سی ایم پنجاب میں دن رات کاموں میں مصروف ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سڑکیں نہیں بن رہی ہیں، سیوریج کا نظام سارا نیا ہو رہا ہے، صفائی ستھرائی بہترین ہو رہی ہے، ڈے بائی ڈے ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے۔ وہ والی سڑکیں جو کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے نہیں بنی، کئی دہائیوں سے، وہ بھی بن رہی ہیں جی۔ پینے کے پانی پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں ادویات بالکل مفت کر دی گئی ہیں، میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں۔ ایجوکیشن پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اب میرے پاس بڑی لمبی ایک لسٹ ہے۔ اب سیلاب زدگان کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہی امتحان تھا جیسا کرونا کا امتحان آیا تھا، لیکن پنجاب حکومت نے بڑی دلیری سے، دانش مندی سے اس مسئلے کو حل کیا ہے، جس کے یہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اچھا ناظرین، بتایا یہ جا رہا ہے کہ
تحریک لبیک کو مکمل طور پر کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے یا رسول اللہ ہو، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں پہلے ایک ہی تھیں، اب یہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون سی جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، لیکن لگ تو یہی رہا ہے کہ صرف سعد رضوی اور ان کی جماعت کو نشانہ بنایا گیا ہے، دوسری جماعت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بے گناہوں کو گرفتار کر کر کے ان سے پولیس پیسے لے کر ان کو چھوڑ رہی ہے۔ اور یہاں ایک بات کرنا بڑا ضروری ناظرین، جس شخص پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے نہ وہ کہیں نوکری کر سکتا ہے، نہ وہ کہیں داخلہ لے سکتا ہے، نہ وہ بیرون ملک جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ روڈ پہ سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ جو روڈ پہ ہماری پولیس گشت کر رہی ہے اس میں بے شمار فورسز ہیں، وہ جس کو مرضی روک کے اس کو پوچھتے ہیں شناختی کارڈ دکھاؤ۔ جب آپ نے شناختی کارڈ دکھانا اس میں آپ کا ریکارڈ شو ہو رہا ہوگا کہ اس بندے کے اوپر یہ ایف آئی آر ہے، بھلے وہ آپ کو گرفتار نہ کریں لیکن اس بندے کو پیسے دے کے جان چھڑانی پڑے گی، کیونکہ اس کا ریکارڈ بن گیا ہے۔ خدا را اس قوم کے بچوں سے یہ ظلم نہ کریں، یہ زیادتی نہ کریں، ان سے جینے کا حق نہ چھینیں، وہ اگلی زندگی مر مر کے گزاریں گے، ان کا ریکارڈ نہ بننے دیں، ایف آئی آریں نہ ان کے اوپر دیں۔ اپنے ہدف کو آپ کمپلیٹ کریں، جن لوگوں پہ آپ مقدمات کر چکے ہیں ٹھیک ہے، لیکن بچے جن کا مستقبل ہے ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہ کریں، ورنہ وہ کسی کھاتے کے نہیں رہیں گے۔ لہذا آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، باتیں کرنے کے لیے بہت سی ہیں، چڑھ دے تے لیندے پنجاب دیاں بھی گلاں کرنیاں سی، لیکن ٹائم دے ہتھوں مجبور ہو کے پروگرام ختم کرنا پے گا۔ اج دا ولاگ جڑا ہے وہ مینوں امید ہے تہانوں پسند آئے گا، کیونکہ میں حالات کے مطابق گفتگو کرنا، میں لکھی پڑھی گفتگو نہیں کرتا۔ تو ناظرین اپنے اس چینل کا اپنے خیال رکھنا ہے، اس کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، انداز پسند آیا ہو، اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم پروگرام صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے یا ڈس لائک کیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔